بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 41 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے باب تحریم العقوق و قطیعۃ الرحم، یعنی والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کی حرمت کا بیان۔ اس باب میں بتایا جائے گا کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا صلہ رحمی کو قطع کرتا ہے وہ کس قدر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، یعنی کتنا وبال ہوتا ہے ان کاموں کا۔ تو اس میں امام صاحب پہلے وہ آیات لے کے آئیں گے جن میں والدین کی نافرمانی یا صلہ رحمی کو قطع کرنے کے بارے میں احکام آئے، اور اس کے بعد وہ احادیث ذکر کریں گے جن میں ان کا بیان ہوگا۔ قال اللہ تعالی فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے منافقو، تم سے عجیب نہیں کہ تم حاکم ہو جاؤ تو تم ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتہ داروں کو توڑ دو۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تولیتم کا مطلب دو مطلب آتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ولی سے ہے، یعنی تم والی بنا دیے جاؤ، یعنی اقتدار تمہیں مل جائے، اور دوسرا معنی اعراض کرنا ہے، یعنی تم اعراض کرنے لگو۔ تو بعض نے پہلا معنی مراد لیا اور بعض نے اس کا دوسرا معنی مراد لیا۔ تو اگر اس کا معنی اعراض بیان کیا جائے کہ تم اعراض کرنے لگو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم احکام شریعہ سے اعراض کرو، جس میں جہاد وغیرہ کے بھی حکم ہے۔ تو جب تم احکام شریعہ سے اعراض کرو گے تو جاہلیت کے طریقے پر پڑ جاؤ گے، پھر زمین میں فساد مچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اور بعض نے اس سے دوسرا مطلب یہ مطلب مراد لیا کہ تم حکومت اور تمہیں حکومت اور اقتدار مل جائے۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا، اگر تمہیں حکومت اور اقتدار مل جائے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں اور قرابتوں کو توڑ ڈالو گے۔ تو خلاصہ ان آیات کا یہ ہوا کہ اس آیت میں قطع رحمی پر وعید بیان کی جا رہی ہے، جو بھی ترجمہ لیا جائے، لیکن بہرحال یہ باب جو ہے قطع رحمی کی حرمت کے بیان میں تھا، تو اس میں اس آیت میں بھی قطع رحمی کی حرمت پر وعید آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے زمین میں بھی فساد ہوگا، اور آگے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یعنی وہ لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ تو اللہ کی لعنت سے مراد ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ وقال تعالی والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو لوگ خدا سے عہد واثق یعنی پکا عہد کر کے اس کو توڑ ڈالتے ہیں، جن رشتہ قرابت کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے بھی برا گھر ہے۔ یہاں پہ بھی قطع رحمی دیکھیں، قطع رحمی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت وارد ہوئی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ بھی فرمایا کہ وہ برا گھر یعنی جہنم ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی نیکی جس کا ثواب بہت جلد مل جاتا ہو وہ صلہ رحمی سے بڑھ کر نہیں، اور کوئی گناہ جس کا وبال دنیا میں اس کے علاوہ ملے جو آخرت میں ملے گا تو وہ قطع رحمی اور ظلم سے بڑھ کر نہیں، یعنی یہ قطع رحمی اور ظلم دنیا میں بھی وبال کا سبب ہے اور آخرت میں بھی وبال کا سبب ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں فرمایا قال تعالی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما
فلا تقل لهما اف ولا تنهر وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، عز و نیاز سے ان کے حق میں دعا کرنے کہ اے پروردگار، جیسے انہوں نے میری بچپن میں شفقت سے پرورش کی، تو بھی ان پر رحمت نازل فرما۔ تو اس میں بھی والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر اف سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما دیتے، یعنی والدین کی نافرمانی کا یہ بہت کم درجہ ہے، اس سے اگر کوئی لفظ کم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرماتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ والدین کی ہلکی سی اور تھوڑی سی بھی نافرمانی نہیں کرنی، نافرمانی کرنی ہی نہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جائز امور میں ان کا ہر کہنا ماننا ہے، لیکن جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ حکم نہیں ماننا۔ وعن ابی بکرۃ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور وشہادۃ الزور فما زال يكررها حتى قلنا لیتہ سکت، متفق علیہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ جملہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جائیں، متفق علیہ، یعنی کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ اس قدر گراں ہوتی جا رہی تھی، آپ اس قدر بوجھ محسوس کر رہے تھے کہ بار بار کہنے کی وجہ سے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جائیں اور کچھ ریلیکس ہو جائیں، تو اس لیے فرمایا۔ بہرحال دیکھیں، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو کبیرہ گناہ جو ہے یہ کہتے کس کو ہے؟ کبیرہ گناہوں کے بارے میں بعض مفسرین محدثین نے یہ لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے اس کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1، جس پر قرآن اور حدیث میں وعید آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، جس پر اللہ کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے لعنت آئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 3، وہ گناہ جس پر حد مقرر کی گئی ہو، جیسے حد زنا یا چوری یا قذف وغیرہ، تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور نمبر 4، وہ گناہ جو ان 3 قسموں میں تو داخل نہیں، مگر اس گناہ کی وجہ سے بہت خرابیاں اور بہت نقصان ہوتا ہو، جیسے کوئی فوجی جو ہے وہ فوج کے راز دشمنوں کو بتا دے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اور نمبر 5، وہ صغیرہ گناہ جس کو صغیرہ اور ہلکا سمجھ کر، معمولی سمجھ کر بار بار کیا جائے تو وہ معمولی گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ کوئی گناہ معمولی نہیں ہوتا، تو کسی گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھ کر اس پر ڈٹ جانا، اس کو بار بار کرتے رہنا، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہی داخل ہے۔ اور یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں میں سے چند گناہ ذکر کیے،
اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے علاوہ اور کوئی گناہ کبیرہ گناہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پہ ان میں سے 3 کو بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کئی کبیرہ اور بھی گناہ ہیں. تو یہ کسی مقدار پر منحصر نہیں، یعنی جہاں بھی اس خاص عدد کا کسی کا ذکر کیا ہوگا تو وہاں پہ حصر مقصود نہیں ہے کہ صرف یہی 3 ہیں، اس کے علاوہ اور گناہ نہیں ہے. تو اس پر تو بہت زیادہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں، کبیرہ کون سے ہیں، اور اس میں حصر مراد نہیں ہے وغیرہ. بہرحال یہاں پہ جن 3 گناہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ان میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ ہے الاشراک باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی سخت گناہ ہے. اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو بھی کسی درجے کا بھی شریک ٹھہرا دیا جائے تو وہ شخص مشرک ہو جائے گا، اور مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. اللہ کی ذات میں تو ہم عموماً جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن اکثر لوگ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی جیسے اللہ گناہ بخشنے والا ہے تو شاید کوئی اور بھی بخشنے والا ہو. اللہ جو ہے قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفع اور نقصان جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہمیں نفع دیتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے. تو شاید یہ جو ہے صفات کسی اور میں پائی جائیں تو نعوذ باللہ اگر ہم کسی میں یہ صفات ان صفات میں بھی کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو مشرک بن جائیں گے. اور عقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کرنا، اس کا ہم پچھلے اس میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ بھی اس میں بھی عقوق الوالدین کو جو ہے کبیرہ گناہ میں شامل کیا. تو والدین کی نافرمانی جائز کاموں میں، یعنی جو شریعت کے اعتبار سے جائز کام ہے ان میں والدین کی نافرمانی اگر کریں گے تو کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے، اور اگر والدین ایسی بات کا حکم دیں جو شریعت میں ناجائز ہے تو تب والدین کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے. اور تیسرا گناہ فرمایا جھوٹی گواہی. جھوٹ جو ہے وہ خود ایک گناہ ہے، لیکن اگر اس جھوٹ کو گواہی کے طور پہ استعمال کیا جائے تو وہ جھوٹ جو ہے اس کا گناہ اور اس کی سزا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. کیونکہ یعنی اس جھوٹی گواہی دے کر یا تو کسی کا ناحق مال لے لیا جاتا ہے، یا حلال کو حرام یا حرام کو حلال ثابت کیا جاتا ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر اس کو اکبر الکبائر میں شمار کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت اور بڑا گناہ جو ہے اس کو بتایا، کیونکہ اس کے اثرات بھی بہت زیادہ برے ہوتے ہیں. وعن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی نفس کو قتل کر دینا، جھوٹی قسم کھانا، یہ کبیرہ گناہوں سے ہے. یہاں پہ الیمین جو ہے یمین الغموس، یعنی جو قسم آدمی جان بوجھ کر جھوٹی کھاتا ہے تو اس کا نام غموس اس لیے رکھا کہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، اور غموس کا معنی ہے ڈبو دینا. اس حدیث مبارکہ میں جو کبیرہ گناہ ذکر کیے گئے وہ یہ فرمائے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہم پچھلی حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا. اور شرک کی بھی علماء نے 2 اقسام بتائیں، ایک شرک اصغر اور دوسرا شرک اکبر. جو شرک اکبر ہے وہ تو یہ ہے کہ باطل معبودوں کو رب العالمین کے ساتھ برابر کر دینا، یہ بغیر توبہ کے کبھی معاف نہیں ہوتا. اور دوسرا شرک اصغر، اس کو ریاکاری کہتے ہیں، یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرنا یا غیر اللہ کی قسم کھا لینا. تو یہاں پر جو ہے یہاں پہ شرک اکبر ہی مراد ہے، یہاں پر ریا مراد نہیں ہے. بہرحال ہمیں دونوں طرح کے شرک کرنے سے بچنا چاہیے. وعقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی.
والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ پر اچھا معاملہ کرنے کا فرمایا، قرآن میں بھی آیا، احادیث میں بھی بار بار ترغیب دی. اس لیے جو شخص والدین کی نافرمانی کرے تو بالاتفاق یہ گناہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے. وقتل النفس یعنی کسی جان کا قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا. تو یہ ناحق کرنا جو ہے، ناحق قتل کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس شخص پر بہت غضبناک ہوتے ہیں. جو قاتل ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے لعنت بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی گناہ کبیرہ ہوا. اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مقتول قاتل کو اللہ کے بارگاہ میں لا کر پوچھے گا کہ اس سے پوچھو کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. اور پھر آگے فرمایا والیمین الغموس یعنی جھوٹی قسم. اور قسم جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قسم کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین منعقدہ، نمبر 3 یمین غموس. یمین لغو جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ماضی کے کسی کام پر خلاف واقعہ قسم کھائے اور اپنی سمجھ میں وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اور امام شافعی کے نزدیک یمین لغو وہ ہے جو بلا مقصد ایسے ہی منہ سے نکل جائے. اور نمبر 2 یمین منعقدہ. اور یمین لغو کا حکم یہ ہے کہ یمین لغو جو ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اور نمبر 2 یمین منعقدہ یعنی مستقبل کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی جائے اور اس میں حانث ہونے کی صورت میں بالاتفاق کفارہ ہے. اور یمین لغو میں کفارہ جو ہے وہ نہیں تھا. یمین غموس یعنی ماضی کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. اور غموس کے معنی غوطہ دینا ہے اور یہ قسم کھانے والا اپنے آپ کو گناہوں میں غوطہ دیتا ہے. تو امام شافعی کے نزدیک اس قسم میں کفارہ ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یمین غموس میں کفارہ نہیں ہے. تو آپ نے یہاں پر قسموں کی اقسام بھی پڑھ لی اور ان کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا. یہ اہم ہے کہ قسموں کی کتنی اقسام ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ 3 قسمیں تھیں، یمین لغو، یمین منعقدہ، یمین غموس. یمین لغو میں جو ہے یہ بالاتفاق اس میں کفارہ نہیں ہے اور یمین منعقدہ جو ہے اس میں کفارہ ہے. اور یمین غموس جو ہے اس میں امام شافعی کے نزدیک کفارہ ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں کفارہ نہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. تو اس میں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچائے. اور ہر قسم کے گناہوں جو ہے ان سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ چھوٹے گناہ کو بھی اگر چھوٹا سمجھ کر بار بار کرتے رہیں تو وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جائے گا. اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.